بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 جولائی 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویزے کی منسوخی، مقابل مالی فیس واپس ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی کی فیس واپس نہیں لی جا سکتی۔ کرونا وبا کے باعث بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے تناظر میں تارکین نے فضائی، بری اور بحری سرحدوں کی بندش سے قبل مقابل مالی فیس ادا کر کے ویزے جاری کرائے تھے، تاہم سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ ویزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ جرمانے سے بچنے کے لیے بہت سے افراد نے ویزے منسوخ کرا دیے۔ تارکین کا سوال تھا کہ اب جبکہ شاہی فرمان کے تحت اقاموں، خروج عودہ اور خروج نہائی میں 3 ماہ کی مفت توسیع کر دی گئی ہے، تو انہیں ویزوں کی منسوخی پر ویزے کی مد میں ادا کیے جانے والا مقابل مالی واپس ملے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ مقابل مالی ادا کرنے اور اس کے بعد ویزا جاری کیے جانے پر اسے منسوخ کرانے کے باوجود مقابل مالی واپس نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ مقابل مالی کی فیس نیا ویزا جاری کراتے وقت اور اقامے کی تجدید کے وقت جمع کرائی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں اپنے شہریوں کو روزگار کی سہولت اور مواقع فراہم کرنے کی غرض سے جامع پروگرام مرتب کیا گیا ہے، جسے سعودائزیشن کہا جاتا ہے۔ سعودائزیشن کے مرکزی پروگرام کے تحت دیگر ذیلی منصوبے تیار کیے گئے جن میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ سعودائزیشن کا بنیادی ہدف مملکت میں غیر ملکی افراد پر مرحلہ وار انحصار کم کرتے ہوئے مقامی افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے، تاکہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر قابو پایا جا سکے۔ سعودائزیشن کمیٹی کی جانب سے جنوری 2018 سے مقابل مالی کے عنوان سے منصوبہ شروع کیا گیا، جس میں ہر غیر ملکی کارکن کے حساب سے ماہانہ 300 ریال سعودائزیشن فنڈ میں جمع کرایا جاتا ہے۔ یہ رقم 2019 میں ماہانہ 500 ریال جبکہ 1 جنوری 2020 سے 700 ریال کے حساب سے لی جاتی ہے۔ مقابل مالی کا مقصد غیر ملکی کارکنان کو روزگار مہیا کرنے کی حوصلہ شکنی کرنا اور لیبر مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ سعودیوں کو موقع فراہم کرنا ہے۔ غیر ملکیوں سے حج رجسٹریشن کے لیے درخواستیں طلب۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی عازمین سے حج کی درخواستیں طلب کی ہیں۔ مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کی رجسٹریشن پیر 6 جولائی 15 ذی القعدہ سے شروع کی گئی ہے، جبکہ درخواست دینے کی آخری تاریخ 10 جولائی 19 ذی القعدہ ہے۔ وزارت حج عمرہ کے مطابق رواں برس اندرون مملکت سے 70% مقیم غیر ملکی اور 30% سعودی شہریوں کو حج کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی شہریوں میں صرف صحت کی خدمات فراہم کرنے والے، کرونا وائرس سے شفا یاب ہونے والے سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ اس سال عازمین حج کا انتخاب کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کے ریکارڈ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ان میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جو صحت کے معیار پر پورے اترتے ہوں گے۔ یہ فیصلہ کرونا کی وبا سے ہر مرحلے پر نمٹنے کے سلسلے میں معاشرے کے مختلف طبقوں کی خدمت گزاری میں سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں اور صحت کی خدمات فراہم کرنے والوں کے کردار کے اعتراف میں کیا جا رہا ہے۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ مملکت کے مقیم غیر ملکیوں میں سے حج کے لیے ترجیح ان تارکین وطن کو دی جائے گی جو لا علاج امراض سے پاک ہوں، جو کرونا وائرس کا PCR لیبارٹری ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے وہ کرونا سے پاک ہیں۔ ایسے غیر ملکی کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے اس سے قبل حج نہ کیا ہو اور ان کی عمریں 20 سے 50 برس کے درمیان ہوں۔ حج کا ارادہ کرنے والے غیر ملکیوں سے یہ اقرار نامہ لیا جائے گا کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد وزارت صحت کی طرف سے مقرر کردہ قرنطینہ کے دورانیے کی پابندی کی جائے گی۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ حج کے خواہشمند جو غیر ملکی مقررہ شرائط پر پورے اتر رہے ہیں وہ وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے سے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ وزارت حج نے کہا کہ آئندہ 5 ایام کے دوران کسی بھی وقت اندراج کرایا جا سکتا ہے۔ وزارت حج نے واضح کیا کہ غیر ملکی عازمین کا انتخاب صحت سے متعلقہ شرائط پر پورے اترنے والے رجسٹرڈ افراد میں سے الیکٹرانک بنیادوں پر کیا جائے گا۔ ایک دن میں 60,000 سے زیادہ کرونا ٹیسٹ۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 60,000 سے زیادہ لیبارٹری ٹیسٹ کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں وائرس کے مشکوک مریض
मुसद्दका केसेस से मिलने वाले और एक्टिव टेस्ट स्कीम वाले सब शामिल हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में कहा कि माशरे को नए कोरोना वायरस की लपेट में आने से बचाने और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट का दायरा तेज़ी से फैलाया जा रहा है। वजारत सेहत का कहना था कि जब तक मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा हिफाजती तदाबीर की पाबंदी नहीं करेंगे, इस वक्त तक वजारत सेहत की तमाम काविशें पूरी तरह से कारगर साबित नहीं होंगी। वजारत सेहत ने तमाम अफराद को हदायत की कि वो पानी और साबुन से वक्फे से हाथ धोते रहें। ये वायरस से बचाव का मौसर तरीन तरीका है। घर से निकलते वक्त हर शख्स मेडिकल मास्क या कपड़े वाला मास्क ज़रूर इस्तेमाल करे या कम से कम मुंह और नाक ढक कर ही घर से निकले। इस पाबंदी से बंद घर में तनहा रहने वाले मुस्तस्ना हैं। आमदनी से ज़्यादा बैलेंस पर बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। आमदनी से ज़्यादा बैलेंस और माली लेन देन करने वाले तारकीन के बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे। इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो बेबुनियाद हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी मालियाती अथॉरिटी सामा ने कहा कि गुज़श्ता दिनों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है कि बैंकों को हदायत की गई है कि जिन गैर मुल्कियों का बैंक बैलेंस या माली मामलात आमदनी से ज़्यादा हों, इनके खाते मुंजमद कर दिए जाएं। सामा ने वाज़ेह किया कि ऐसी कोई हदायत बैंकों को नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इस खबर में कोई सदाकत नहीं। सऊदी अरब के तमाम बैंकों के पास खातादारों के हवाले से तयशुदा ज़ाब्ते पहले से मुकर्रर हैं, जिनके मुताबिक अमल किया जाता है। इस ज़िम्न में बैंक मुतल्लका केसेस में ज़वाबत पर अमल करते हुए अपने खातादारों के साथ मामला करते हैं। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते के इस्तेहकाम को ख़तरा पैदा करने वाले किसी भी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेगा। अरब ममालिक के अमूर में मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन की सदारत में चीन अरब वज़रा ख़ारजा के वीडियो इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब इलाक़ों की सलामती, खुद मुख्तारी और इत्तेहाद सालमियत का अलमबरदार है। अरब ममालिक के दाखिली अमूर में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामजन था और रहेगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि अरब ममालिक के अंदरूनी अमूर में इलाकाई ताकतों की मुदाखलत की मज़म्मत करते हैं। इलाकाई ताकतें मुसल्लह दहशतगर्द मिलिशियाओं की मदद, फ़िरका वाराना नस्ली फितनों की आग भड़का कर तखरीबी किरदार अदा कर रही हैं। सूरत हाल का तकाजा है कि आलमी बरादरी इसका संजीदगी से नोटिस ले। महकमा इस्तगासा की वेबसाइट से 33,000 अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। महकमा इस्तगासा के तहत मुअय्यन वेबसाइट पर 33,586 अफराद ने अपने मामलात के हवाले से रुजू किया है। ये अदाद-ओ-शुमार 21 रजब से ज़ुल्क़दा तक किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुअय्यन वेबसाइट के ज़रिए मुतनाज़िया फ़रीक अपने मामलात की तफसीलात और अदालती कार्रवाई के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। वेबसाइट में सर्च करके मुख्तलिफ ऑप्शंस की सहूलत है, जिसमें कानूनी मामलात की छानबीन और फ़ैसला किए जाने वाले मुक़द्दमात की तफसील भी मालूम हो सकती है। मुअय्यन वेबसाइट के ज़रिए महकमा इस्तगासा के मुक़द्दमात के दादोशुमार, फ़ैसले की शरह और मुअल्लक़ केसेस मालूम किए जा सकते हैं। दायर होने वाले मुक़द्दमात और फ़ैसले की शरह का तकाबल 2020 के मंसूबे की रोशनी में भी किया जा सकता है। रियाज़ को सकाफ़ती मरकज़ बनाने के लिए $800 अरब का मंसूबा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ के साइज़ को दुगना करने और इसे मशरिक़ वस्ता का माशी, माशरती और सकाफ़ती मरकज़ बनाने के लिए सऊदी अरब $800 अरब के मंसूबे का आगाज़ करने जा रहा है। रॉयल कमीशन द सिटी ऑफ रियाज़ के सदर फ़हद रशीद ने अरब न्यूज़ को बताया कि रियाज़ सऊदी अरब के लिए माशी एतबार से पहले से बहुत अहम है। ये एक कामयाब शहर है, ताहम सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत इस शहर को 1,50,00,000 तक बढ़ाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने पहले से ही नौकरियां पैदा करने और मईशत को फ़रोग़ देने के लिए शहर में 18 मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर दिया है, जिनकी लागत $250 अरब से ज़्यादा है। ये एक अहम मंसूबा है और पूरा शहर इस कोशिश में है कि इसे पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इस मंसूबे में निजी शोबे की जानिब से तकरीबन $2.5 अरब की सरमायाकारी मतवक्को है। ये रकम बढ़ती हुई माशी सरगर्मी और सियाहत से कमाई जाएगी।
فہد الرشید نے مزید کہا کہ اگلے کچھ سالوں میں ریاض میں 70 لاکھ درخت دیکھیں گے اور کنگ سلمان پارک لندن کے ہائیڈ پارک سے بڑا ہوگا۔ سرسبز پہاڑ وادیاں، یہ بھی ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب کے جنوبی مغربی علاقوں میں بارش کے بعد قدرتی مناظر کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ پہاڑ سبزے اور درختوں سے ڈھکے ہیں۔ ابر اور دھند کے مناظر دیکھنے کے لیے سینکڑوں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کوہستانی علاقوں میں پہنچ رہے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق حروب کمشنری کے قدرتی مناظر ہوں یا اسیر اور جازان اور کوہستان علاقوں، وادیوں اور الحبلتا کے آبشار ہوں، تمام کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ اسیر، جازان اور باہا کے علاقوں میں موسلا دھار بارش نے وادیوں کے قدرتی مناظر کا حسن دوبالا کر رکھا ہے۔ النماس، تنومہ اور الحبلتا کے آبشار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نجران، جازان، اسیر اور باہا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی اس پیشگوئی پر مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی خوش ہیں۔ اسیر ریجن کی کمشنری نے ابا شہر میں 10 لاکھ سے زیادہ پھلواریاں موسمی پھول لگائے ہیں، جس سے شہر کی سڑکوں، شاہراہوں، چوراہوں اور پارکوں کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ اسیر میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ اسیر میں گرمی کا موسم پرفضا مقامات کے شائقین میں بے حد محبوب اور مقبول ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔